خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم، اوپر تمہاری ایڑیوں کے، فتنقلبوا، تو تم لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، خاسرین، خسارہ پانے والے ہو کر، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالی ہی، مولاکم، مددگار ہے تمہارا، وہو، اور وہ، خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الرعب، رعب کو، بما، بوجہ اس کے جو، اشرکو، انہوں نے شرک کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، معلم، جو نہیں، ینزل، اس نے نازل کی، بہی، ساتھ اس کے، سلطانہ، کوئی دلیل، ومأواہم، اور ٹھکانہ ان کا، النار، آگ ہے، وبئس، اور کتنا برا ہے، مثویٰ، ٹھکانہ، الظالمین، ظالموں کا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صدقکم، سچ کیا تم سے، اللہ، اللہ نے، وعدہ، اپنا وعدہ، اذ، جب، تحسونہم، تم قتل کر رہے تھے ان کو، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، فشلتم، بزدلی دکھائی تم نے، وتنازعتم، اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر، معاملے میں، وعصیتم، اور نافرمانی کی تم نے، من بعد، اس کے بعد، ما اراکم، جو اس نے دکھایا تم کو، ما تحبون، جو تم پسند کرتے تھے، منکم، تم میں سے، من، جو، یریدو، چاہتا ہے، الدنیا، دنیا، ومنکم، اور تم میں سے کوئی، من، جو، یریدو، چاہتا ہے، الآخرۃ، آخرت کو، ثم، پھر، صرفکم، اس نے پھیر دیا تم کو، عنہم، ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عفا، اس نے معاف کر دیا، عنکم، تم کو، واللہ، اور اللہ، ذو فضل،
فضل والا ہے علل المؤمنین مومنوں پر، اذ جب تسعدون تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے، الا احد اوپر کسی ایک کے، والرسول اور رسول، یدعوکم بلا رہے تھے تم کو، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم تو اس نے دیا تم کو، غمن غم، بغم ساتھ غم کے، لکی لا تاکہ نہ، تحزنوا تم غم کرو، علامہ اوپر اس کے جو، فاتکم فوت ہو گیا تم سے، ولا اور نہ، ما جو، اصابکم پہنچا تم کو، واللہ اور اللہ، خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ چلیے اب تفسیر کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم وہ پھیر دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا خاسرین تو تم نامراد ہو کے پلٹو گے، ناکام ہو کے پلٹو گے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو کفار کو اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا، اور اس میں سر فہرست یہ بات تھی کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہوتے، یہ دین سچا ہوتا تو تمہیں کبھی بھی ناکامی نہ ہوتی۔ اس ناکامی سے اس دین کی سب سچائی کھل گئی، یہ سب فریب کاری ہے، بہتر ہے تم اپنے آبائی دین میں آ جاؤ، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں پلٹ آؤ، تمہیں امان مل جائے گی، تم کس مشکل راستے پہ چل پڑے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر تم ان کی باتیں مانو گے تو وہ تو تم کو واپس پلٹا ہی دیں گے، پھر کیا ہوگا، پھر کیا کرایا ضائع ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھا کے پلٹو گے۔ تم دشمن کی باتوں میں نہ آنا۔ وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہ بہترین مددگار ہے۔ جو تم سے ہمدردیاں جتا رہے ہیں اور جو تمہیں امان دینا چاہتے ہیں، وہ تمہارے کام کب آئے ہیں اور کب آئیں گے، وہ تو صرف لپ سروس کر رہے ہیں، ایک زبانی خدمت کر رہے ہیں، اچھے اچھے مفت مشورے دے کر۔ بل اللہ مولاکم سب کچھ دیتا تم کو وہ ہے، آئندہ بھی وہی پناہ میں رکھے گا، مدد اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہی مدد دے گا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب، یعنی یہ وقتی بات ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے اور تمہارا دشمن خوش ہو رہا ہے، ہم یہ حالات پھیر دیں گے، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، تمہارے دشمن تم سے روب کھا جائیں گے۔ کیوں؟ بما اشرکوا باللہ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور شرک کیا چیز ہے؟ ما لم ينزل به سلطانا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، جس پر کائنات میں کوئی دلیل نہیں ملتی، کوئی سپورٹ نہیں اس نظریے کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، کائنات کی کوئی چیز اس پر اگری نہیں کرتی، اللہ نے اپنی کتاب میں اس پر کوئی بھی دلیل نہیں بھیجی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر میری مدد روب کے ساتھ کی گئی ہے ایک مہینے کی مسافت تک، یعنی دشمن کے دلوں میں آپ کا روب اور خوف تھا۔ روب کہتے ہیں ہیبت کو، دھاک کو، دہشت، خوف، ڈر کو۔ یہاں ایک بہت
عمدہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بنیادی طور پر کافروں کے دل میں ایمان والوں کا رعب باقی رہے گا جب تک کہ وہ شرک نہیں کریں گے۔ آج کے دور میں یہ رعب کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ مسلمانوں ہی کے اندر طرح طرح کے مشرکانہ عقائد نے جنم لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، لیکن یہ اصول اس وقت کام کرتا ہے جب ہم مسلمان واقعی صحیح ایمان کے حامل ہوتے ہیں۔ جتنا جتنا آپ کے اندر اللہ کا خوف آئے گا، جتنی آپ کے اندر عاجزی آئے گی، اتنا ہی آپ کا رعب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ رعب کب ختم ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں۔ جب مسلمان صرف نام کا مسلمان ہو اور اس کے اندر ایمان کا نور نہ جگمگا رہا ہو تو اس کا رعب نہیں ہو سکتا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان مشرکوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ نے اپنا وعدہ۔ اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے اس کے اذن سے۔ تحسون کا لفظ حس یحس سے ہے، سین سین، کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا، اس طرح سے چن چن کے مارنا کہ دشمن کی جڑ کٹ جائے، تہس نہس کر دینا۔ استحسونہم، جب تم ان کو تہس نہس کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے، یعنی جنگ کی ابتدا میں مسلمان کافروں کو مار رہے تھے، مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن یہ سارا سین بدل کیوں گیا؟ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی۔ فشلتم کا لفظ، فشل پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، بزدلی دکھائی، کمزوری دکھائی۔ وتنازعتم فی الامر، اور تم نے اس معاملے میں تنازع کیا۔ کس معاملے میں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی پشت پہ جو درہ تھا اس پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا، اور آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم کسی بھی صورت میں خواہ شکست ہو یا فتح اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے جب تک کہ میں تمہیں نہ کہوں۔ لیکن جب مسلمانوں نے شروع میں دشمنوں کو خوب تہس نہس کیا اور ان کو قتل کیا اور دشمن پیٹ پھیر کے بھاگا، تو پھر ان کا مال جب جمع کرنے لگے تو ہوا یہ کہ درے والوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب دشمن تو چلا گیا ہے، چل کے ہم بھی مال سمیٹ دیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو منع کیا، لیکن بہت سارے لوگ چلے گئے، صرف چند ایک جو تھے اپنی جگہ پر باقی رہے کہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا یہاں سے ہلنے کو، ہم نہیں ہلیں گے۔ انہوں نے استقامت دکھائی، لیکن چونکہ اکثریت چلی گئی تھی اور اس معاملے میں اختلاف کیا تھا تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ مسلمانوں کو دیکھنا پڑا۔ یہاں اللہ تعالیٰ شکست کی وجہ یا سبب بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ، کیا وعدہ؟ کہ کامیابی تمہاری ہے، فتح تمہاری ہے، کیونکہ پیچھے بھی کہا گیا تھا نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہوگے۔ لیکن وہ وعدہ کیا ہوا؟ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عام وعدہ ہے نا مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا۔ تو جب جنگ احد میں شکست ہوئی تو لوگوں نے اور خاص طور پر دشمنوں نے یہ کہا کہ وہ وعدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی بات تو سچ نہ ہوئی، تو یہاں اس کی تردید کی گئی کہ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا تھا، دیکھو تمہارے پاس مدد آئی تھی، یہ اسی کی مدد تو تھی کہ پہلے تم نے اپنے دشمنوں کو پسپا کر دیا۔ لیکن یہ فتح شکست میں کیسے بدلی؟ حتی اذا فشلتم، جب تم بزدل ہوئے، تم نے ہمت ہاری اور آپس میں جھگڑنے لگے، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی۔ کس بات میں نافرمانی کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور اس تلقین کی کہ تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے۔ من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ اس نے دکھایا تم کو۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کیا؟ ما تحبون، جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ کیا چیز تھی وہ؟ مال غنیمت۔ یعنی جب تمہیں مال غنیمت نظر آیا اور تم اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی طرف بھاگ دوڑے، اس کی طرف بھاگ پڑے، تو تمہیں اس شکست کو دیکھنا پڑا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں۔
بہت سے لوگ اب بھی جہاد میں صرف اس لیے شریک ہوئے تھے کہ انہیں دنیا کا مال غنیمت چاہیے تھا. تو جب تک کسی گروہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو دین کا لیبل لگا کر، دین کا نام لے کر دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہوں، پھر ایسے لوگوں کو اللہ کی مدد کس لیے آئے؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے تو کام نہیں ہوتا نا، یا اللہ کا کام تو نہیں ہوتا. اللہ کی مدد تو اس کے لیے ہوتی ہے جو خالص اپنی نیت اس کے لیے کرتا ہے، پھر غیب سے مدد آتی. اور اگر نظریہ اور سوچ اور نیت اور خیال دنیا کے مفاد اور دنیا کی شہرت یا دنیا کی کسی بھی چیز کا حصول ہو، تو پھر تم ساری بھاگ دوڑ تو اس کے لیے کر رہے ہو، پھر وہ تمہیں تمہارے حال پہ ہی چھوڑے گا نا. تو اپنے آپ کا جائزہ لو. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو دنیا چاہتا ہے لیکن سب نہیں. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ لوگ آخرت چاہتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے وہ ساتھی جو اپنی جگہ پر ہی قائم رہے، کیونکہ وہ میدان جنگ میں مال غنیمت لینے کی نیت سے نہیں آئے تھے، وہ تو اپنی ڈیوٹی نبھانے کو آئے تھے، اس لیے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے. انہوں نے اپنے مورچے نہیں چھوڑے بلکہ دوسروں کو بھی منع کیا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ وہ تم کو آزمائے. صرف کا لفظ صاد ریفے سے محض رخ پھیرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی رخ پھیرنا، سائڈ بدلنا. لیبتلیکم کہ تمہاری آزمائش کرے، یعنی شکست کے ساتھ، یعنی غلبہ عطا کرنے کے بعد پھر تمہیں شکست دے کر ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزما لے. صرفکم کون ہے؟ مسلمان. انہم کون ہے؟ کافر. یعنی تم مسلمانوں کو غلبہ دے کے ان سے پھیر لیا اور شکست میں مبتلا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش ہو. اب وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تم کو، اس نے درگزر کیا تم سے. کس بات پر درگزر کا وعدہ ہو رہا ہے یہاں؟ یہ پیچھے جتنی بھی باتیں ہوئی، اس موقع پر کیا کیا کوتاہیاں ہو گئی تھی جن پر معافی کی بات ہو رہی ہے؟ نمبر 1 فشلتم، نمبر 2 تنازعتم فی الامر، نمبر 3 من بعد ما اراکم ما تحبون، یعنی حب دنیا اور یرید الدنیا. تو جب تمہارے اندر ابھی یہ کمیاں اور خامیاں موجود ہیں تو تمہیں نکھارنے کی ضرورت ہے، تمہیں جھٹکا لگانے کی ضرورت ہے، تمہیں آزمانے کی ضرورت ہے تاکہ تم اللہ کے کام کے لیے پوری طرح نکھر جاؤ. وہ مقصد جب پورا ہو گیا تو ساتھ ہی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سے درگزر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں انسان ہونے کے ناطے جو کمی کوتاہی تھی وہ ان کے لیے عیب کا سبب نہیں رہی، کیونکہ اللہ نے ان کی کمزوریاں دور کر کے، انہیں صاف کر کے، ان کا تزکیہ کر کے دنیا میں ہی ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا. اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے خلاف نیگیٹو وے میں کوئی بات کریں. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ بڑے فضل والا ہے مومنوں پر. یہ بات کیوں کی گئی مومنوں پہ بڑے فضل والا ہے؟ کیا مومنوں سے مراد یہاں صرف صحابہ کرام ہے؟ نہیں، صحابہ کرام بھی ہیں اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی انڈائریکٹلی میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی آزمائش میں پورے اترے تو تم پر بھی یہ فضل ہو جائے گا، تمہیں بھی معافی مل سکتی ہے. ہاں، اپنے آپ کو کھڑا کر لو. اور کیا کوتاہی ہوئی تھی؟ اذ تسعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے. صاد عین دال، اس کے مفہوم میں 2 بنیادی باتیں ہیں. نمبر 1 بلندی، نمبر 2 مشقت، یعنی کسی بلند مقام پر مشقت کے ساتھ چڑھنا، اپنی رو بھاگے جانا. اذ تسعدون، جب تم احد پہاڑ پر بھاگے چلے جا رہے تھے، چڑھے چلے جا رہے تھے. ولا تلوون، اور تم پلٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے اور تم مڑ کے نہ دیکھ رہے تھے. تلوون کا لفظ جو لین سے ہے، لام یہ پیچھے بھی پڑ چکے ہیں. یلوون السنتہم بالکتاب، زبان کو کتاب کے ساتھ موڑتے ہیں. تو یہ موڑنے اور پلٹنے کے معنوں میں. اور جب اس کا صلہ خاص طور پر اللہ ہو
اس کے معنی دوسرے کی طرف مڑنے کے ہیں، متوجہ ہونے کے اور انتظار کرنے کے. یعنی جب تم احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور مڑ کر نہ دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم، اور رسول تم کو پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ. لیکن اس قدر حواس باختہ تھے لوگ، اتنا خوف و ہراس تھا، دشمن کا ایسا خوف پڑا کہ ہر شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا اور پلٹ کے نہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ آپ تھوڑا سا اس کو ذرا امیجن کریں. آپ یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کی اور دشمنوں کی آرمی آمنے سامنے تھی، اور جس طرف مسلمان تھے اس کے پچھلی طرف وہ درہ تھا جہاں تیر انداز تھے. شروع میں کیا ہوا کہ جب مقابلہ ہوا تو مسلمان کافروں پہ غالب آئے اور یہ بھاگ نکلے. یہ مسلمان جو تھے انہوں نے مال سمیٹنا شروع کیا، ان کو دیکھ کے ادھر کے لوگ بھی آ گئے. اب یہ جو پیچھے پلٹے تھے ان میں سے ایک گروہ خالد بن ولید کی زیر نگرانی گھوم کر پچھلی طرف سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گیا، اور ایک گروہ کیا ہوا، جاتے جاتے پھر پلٹ آیا تو مسلمان بیچ میں آ گئے. اس سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. یعنی پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا، آگے سے بھی ہو گیا. اب جب کوئی رستہ نہ ملا تو مسلمان جب بھاگ رہے تھے تو پہاڑ پہ چڑھنے لگ گئے، میدان چھوڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے کہ مت جاؤ، واپس آؤ، لڑو ان سے، مقابلہ کرو. اب آپ خود سوچیں کہ ہر طرف سے کیا افراتفری ہوگی، ہر طرف موت ہی نظر آتی ہوگی نا. کیونکہ پچھلا رکوع کس پہ ختم ہوا تھا، فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، تم نے دیکھ لیا اس کو اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. کس بات کو؟ کہ موت سامنے ہے، کیونکہ دونوں طرف سے دشمن آ گیا. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پکار رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ، تو پہنچایا تم کو، غمًا بغم، غم پر غم یا غم کے بدلے غم. تم نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دیا کہ آپ کی بات نہیں سنی، اس کی وجہ سے اللہ نے تم پہ غم ڈالا. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ایک غم کے اوپر دوسرا غم اور غم پر غم تم کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست دے کر رنج پہنچایا. تو غمن بغمن کے دو معنی ہوئے، بے بمانا بدلے کے بھی اور بے بمانا ساتھ کے بھی یا پر کے بھی. غم پر غم ہو تو کیسے، یعنی شکست کا غم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا غم، مال غنیمت اور فتح کے جانے کا غم، 70 مسلمانوں کی شہادت کا غم، جو زخمی ہوئے تھے انہیں اپنے زخمی ہونے کا غم، اور آن دا ہول جو مسلمانوں کی ایک شان و شوکت یا ایک دھاک بیٹھی تھی اس کے جانے کا غم. تو فرمایا کہ یہ سارے غم، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کا غم کہ آپ دنیا سے جا چکے ہیں. فرمایا یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ تم میدان جنگ چھوڑ گئے تھے. فشلتم وتنازعتم، اور اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، غم پہ غم کیوں دیا، اس لیے دیا لکئی لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو. ہے عجیب سی بات نہیں لگتی؟ غم پہ غم دیا کہ تم غمگین نہ ہوا کرو. کیسے؟ اس لیے کہ جب حد سے گزر جاتا ہے غم تو پھر کیا ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. یہ شعر بھی ہے کوئی، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. اور ایک اور بھی شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب غم حد سے گزر جاتا ہے تو انسان بے غم ہو جاتا ہے. ہر چیز کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان اس طرف ریورٹ ہو جاتا ہے، پھر پلٹتا ہے. کسی بھی چیز کی جب ایکسٹریم ہوتی ہے تو انسان واپسی کا سفر شروع کر دیتا ہے. جیسے ایک پہاڑ پہ چڑھتے جاؤ تو پھر کیا ہے، نیچے اترنا پڑتا ہے. اس سے آگے کہاں چڑھیں گے؟ ہر چیز کی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے. اندھیرے کی انتہا سے روشنی پھوٹتی. صبح فجر کب ہوتی ہے؟ جب اندھیرا اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے. تو اللہ نے تمہیں غم پہ غم دیا
تاکہ تم غم نہ کرو. یعنی اتنا شدید آزمایا، اتنی تکلیفیں ڈالی کہ تمہارے اندر سے غم کا احساس ہی چلا جائے، تم غمگین ہونا چھوڑ دو. اب دیکھیں کہ کم ہمتی کا علاج اس سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب کوئی تکلیف انسان کو پہلی دفعہ آتی ہے تو انسان بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ آ جائے تو پہلی دفعہ کی نسبت ذرا کم ہوتی ہے تکلیف، تیسری دفعہ آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے نا انسان، اور پھر عادی ہو جاتا ہے. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. مشکل کو نہ سمجھ مشکل، کچل دے تو سرے مشکل. گر کچھ شکل نکلے گی تو مشکل ہی سے نکلے گی. یعنی جب کسی چیز کی کوئی شکل سامنے آئے گی تو مشکلوں سے ہی آئے گی. کوئی بھی اچھا کام بغیر مشکل کے نہیں ہوا کرتا. لیکن ہم لوگ مشکل میں پڑنے سے گھبراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس کو اچھی طرح آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے خوب خوب بھٹی میں تپاتا ہے تاکہ پھر وہ پوری طرح مضبوط ہو جائے اور بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کر سکے. کیونکہ جس شخص نے کبھی غم نہ دیکھا ہو، کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو، اس کے اندر قوت برداشت ہی نہیں ہوتی. وہ بات بات پہ روتا ہے، بات بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، بات بات پہ دل چھوٹا کر بیٹھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو جائیں، ان کے اندر کس قدر سنجیدگی آ جاتی ہے، کس قدر ان کے اندر ایک سختی سی آ جاتی ہے. وہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. آپ ایسے بچوں کو اگر اٹھانا چاہیں تو وہ ریزسٹ کرتے، پاس نہیں آتے، ایک دم ریپلشن ہوتی ہے ان کے اندر، کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انہیں کوئی بھی چیز قابل بھروسہ اور قابل یقین نہیں لگتی. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک مشکل کو برداشت کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہے. تو بنیادی طور پر ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ نہ کسی خوشی یا نعمت کو پا کر بہت پھول جائیں اور نہ ہی کسی تکلیف یا مصیبت کے آنے پہ دل چھوٹا کر بیٹھے اور ہمت ہار بیٹھے. کوئی برا گمان دل میں نہیں لائیں. جتنا جتنا بوجھ پڑتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا انسان اٹھاتا چلا جاتا ہے، انسان اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو بغیر باپ کے تھے، باپ کو دیکھا ہی نہیں، تاکہ سب کے دل سے حسرت نکل جائے. اگر کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو وہ صرف اسی احساس کمتری میں مبتلا نہ رہے کہ میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، میں نے دنیا میں کیا کام کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں 6 سال کے تھے، والدہ چلی گئی. ایک معصوم بچہ 6 سال کا جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، دادا سے اٹیچمنٹ ہوئی، وہ چلے گئے. کتنی محرومیاں ہیں. اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ ان محرومیوں کے احساس سے ختم ہو کر رہ جاتا، لیکن آپ کے لیے یہ ساری محرومیاں آپ کو مضبوط بنانے میں مددگار ہوئیں. اس لیے کبھی بھی کوئی تکلیف آئے یا کوئی مشکل وقت آئے تو اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھے. مصیبت سے پناہ مانگے، مشکل سے پناہ مانگے، لیکن جب آ جائے تو اس میں سے پھر بھلائی کا پہلو تلاش کریں. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. تو اس نے پہنچایا تم کو غم پہ غم تاکہ تم غمگین نہ ہو اس پر جو چلا گیا تمہارے ہاتھ سے. عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو فوت ہو گیا تم سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر جو پہنچا تم کو. یعنی جو غم تم پر آیا ہے اب اس غم کو مناتے ہی نہ چلے جاؤ، بلکہ کیا کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب باخبر ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو، ان کاموں کو خوب جانتا ہے جو تم کرتے رہتے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.